یونیک کلاسز میں محمد صلاح الدین رضوی آپ تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہے۔ دوستو، ہر روز کی طرح آج ہم پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس کا موضوع ہے فانی بدایونی کی مختصر حالات زندگی اور ان کی ادبی خدمات۔ تو چلیے ہم دوستو بات کرتے ہیں۔ فانی بدایونی کا اصل نام شوکت علی خان تھا۔ فانی انہوں نے تخلص رکھا تھا۔ ولادت 13 دسمبر 1869 عیسوی میں ہوئی۔ ان کے آباء و اجداد کابل کے رہنے والے تھے۔ شاہ عالم بادشاہ دہلی کے زمانے میں آپ کے جد امجد نواب بشارت علی خان نے ہندوستان میں سکونت اختیار کی۔ موصوف صوبہ بدایوں کے گورنر تھے۔ ان کی جائیداد 184 موضوعات پر مشتمل تھی۔ 1857 عیسوی کے غدر کے بعد کچھ بھی باقی نہ رہا۔ فانی کے والد محترم مرحوم محمد شجاعت علی خان نے اپنی قوت اور قابلیت کے بل پر عزت اور آبرو کی زندگی بسر کی۔ وہ محکمہ پولیس میں انسپکٹر تھے، مگر ملازمت کو غلامی سے کم نہ سمجھتے تھے۔ ہمیشہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا کوئی آزاد پیشہ اختیار کرے، چنانچہ انہوں نے اب فانی کو وکالت کے امتحان کے لیے مجبور کیا۔ فانی نے انٹرنس تک بدایوں میں تعلیم حاصل کی، بریلی کالج سے BA کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد سینٹرل کالج الہ آباد اور محمدن کالج علی گڑھ میں LLB کی تکمیل کی، لیکن وکالت کے پیشے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ صرف باپ کے مجبور کرنے پر انہوں نے وکالت کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ طبیعت اوائل عمر ہی سے شعر و سخن کی طرف مائل تھے۔ پہلی غزل 1890 عیسوی میں کہی تھی۔ ان کے والد ہمیشہ شعر کہنے سے روکتے تھے، چنانچہ جو کچھ فانی نے کہا وہ نہایت پوشیدہ طور پہ اس سے ظاہر ہے کہ فانی کو کسی صاحب فن سے مستفید ہونے یا اصلاح لینے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ ایک روز بذریعہ خط و کتابت داغ دہلوی سے اصلاح لینی چاہی، مگر یہ راز افشا ہوا۔ پھر والد کے خوف سے کوئی غزل اصلاح کے لیے بھیجنے کی ضرورت نہ ہوئی۔ اصلاح شعر کا کام آپ کو خود اس مذاق شعری سے لینا پڑا جو آپ کی فطرت میں خدا نے ودیت کر رکھی تھی۔ سن 1890 عیسوی سے 1898 عیسوی تک جو نام تھا وہی تخلص بھی تھا، مگر 1899 میں ایک ایسا جان کا حادثہ سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنا تخلص فانی رکھا۔ فانی نے 3 دیوان، 3 مثنویہ، جن میں سے ایک بزبان فارسی اور 2 بزبان اردو ہیں، اور 2 ڈرامے بھی لکھے تھے، مگر یہ ذخیرہ تلف ہو گیا۔ جو کچھ باقی رہا وہ باقیات فانی کے نام سے موسوم ہوا۔ اس ضمن میں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب فانی شعر سے بیگانہ ہو گئے تھے۔ یہ 1906 عیسوی سے لے کر 1917 عیسوی کا زمانہ، یعنی پورے 11 سال انہوں نے شعر نہیں کہے۔ بعد ازاں احباب کے سخت اصرار سے مجبور ہو کر پھر روش قدیم اختیار کرنی پڑی۔ فانی کے کلام میں یاس و حزن و ملال اس کثرت کے ساتھ ہے کہ باقیات فانی کا مقدمہ لکھتے ہوئے پروفیسر رشید احمد صدیقی نے لکھا ہے کہ غالب کے مانند فانی کو بھی مجردات سے بحث کرنے کا کافی ذوق ہے۔ اس کا اظہار پر غیر معمولی قدرت ہے۔ ان کو دقیق سے دقیق مسئلے کی تشریح و تفسیر کے لیے بھی غیر مانوس یا دقیق الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کو غالب کے مقابلہ میں ایک امتیازی حیثیت دی جا سکتی ہے، مگر بہرحال علاوہ ازیں غالب کے مانند متنوع نہیں، یعنی انہوں نے غالب کی طرح زندگی کے ہر پہلو کا ہر نقطہ نگاہ سے مطالعہ نہیں کیا۔ باقیات فانی کے بعد جدید و قدیم رنگ کے کلام کا ایک نیا مجموعہ عرفانیات فانی کے نام سے شائع ہوا۔ اس میں بھی شاعری کی وہی خصوصیات ہیں جو باقیات فانی میں پائی جاتی ہے۔ قطعات و رباعیات میں البتہ ہماگیری اور جدت بیان سے کام لیا گیا ہے۔ فانی کے کلام کی ایک خاص خوبی شدت اثر اور معنویت ہے۔ ان کے دیوان کا کوئی صفحہ ایسا نہ ملے گا جس میں 2-4 اشعار قابل ذکر نہ ملیں اور قابل قدر نہ ہو۔ فنی اعتبار سے وہ شعر کو اتنا سجاتے اور بناتے ہیں کہ تاثیر دوبالا ہو جاتی ہے۔ فانی 1932 عیسوی میں حیدرآباد چلے گئے اور مرتے دم تک وہیں رہے، اور وہیں 1941 عیسوی میں فانی کا انتقال بھی ہوا۔ تو دوستو، آج یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنا حسین مشورہ ضرور دیں، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو پہنچے آپ تک، اور اپنے دوستوں کو بھی اس کا لنک شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی اس سے مستفید اور مستفیض ہو سکے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کا مخلص دوست محمد صلاح الدین رضوی۔